بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان نالج کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ دہی میں موجود اجزاء دماغ کے ان حصوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جو تکلیف اور پریشانی محسوس کرتے ہیں۔ دہی کھانے سے قوت فیصلہ مضبوط ہوتی ہے۔ دہی کی بدولت تکلیف اور پریشانی محسوس کرنے والے اجزاء کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ 1 انچ ٹکڑا دار چینی اور چند دانے مستلگی رومی پنسار اسٹور سے بآسانی مل جاتی ہے۔ 1 گلاس پانی میں ڈال کر جوش دیں، پھر یہ پانی پی لیں۔ انشاءاللہ ہچکی رک جائے گی۔ ہچکی کی اکثر وجہ معدے کی خشکی ہوتی ہے، اس کے لیے یہ نسخہ بہت کارآمد ہے۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ 3 گرام کلونجی مکھن حسب ضرورت ملا کر استعمال کریں۔ اگر ہچکی نہ جاتی ہو تو مسواک کریں اور اس کا لعاب کچھ دیر منہ میں پھیرتے رہیں، انشاءاللہ ہچکی ٹھیک ہو جائے گی۔ بھنے ہوئے چنے فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے پروٹین کی وافر مقدار رکھتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے آئرن سے لبریز ہوتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے آپ کو قبض سے دور رکھتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے کولیسٹرول کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ ہری مرچیں وٹامن سی کا خزانہ ہیں۔ لال مرچیں کیلوریز کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ وٹامن اے کثرت سے ہونے کی وجہ سے چیکو آپ کی بینائی کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اس کا استعمال آپ کے معدے کو آرام پہنچانا ہوتا ہے۔ کیلشیم اور فاسفورس کی وافر مقدار کی وجہ سے ہڈیوں کو بھی مضبوطی فراہم کرتا ہے۔ اس کا استعمال قبض کو رفع کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کا استعمال مختلف قسم کے سرطان سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ دوران حمل چیکو کا استعمال خواتین کے لیے انتہائی مفید ہے۔ چیکو آپ کے گردوں کو مختلف بیماریوں سے دور رکھتا ہے۔ سیب خون کو جمنے نہیں دیتا۔ امرود قبض ہونے نہیں دیتا۔ کیلا ہڈیوں کو کمزور ہونے نہیں دیتا۔ انگور گردے میں پتھری ہونے نہیں دیتا۔ آم یادداشت کمزور ہونے نہیں دیتا۔ آڑو کینسر کے خلیات بننے نہیں دیتا۔ کیلا دوپہر کے وقت کھانا سب سے بہتر ہے، رات کو کھانا نقصان دہ ہے۔ چاول دن کے وقت کھانا مناسب ہے، رات کے وقت کھانا نقصان دہ ہے۔ دودھ 40 سال سے کم عمر کے لوگ کسی بھی وقت، 40 سال سے اوپر والے لوگ صبح کے وقت پی سکتے ہیں۔ کال سننے کے لیے موبائل ہمیشہ بائیں کان کے ساتھ لگائیں۔ دوا کھانے کے فوراً بعد لیٹنے سے پرہیز کریں۔ نہایت شور والی جگہ پر کسی شخص کی بات سننے میں دشواری پیش ہو تو دائیں کان کا استعمال کریں، کیونکہ دایاں کان انسانی آواز کو زیادہ تیزی اور زیادہ بہتری سے کیچ کرتا ہے۔ کان کی صفائی کے لیے کاٹن
بڈز کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ بے شمار لوگوں کو اس کے استعمال کے بعد سرجری کروانی پڑی ہے۔ اگر پیشاب رک رک کر آتا ہو تو زیادہ سے زیادہ گنڈیریاں کھائیں، انشاءاللہ یہ عارضہ دور ہو جائے گا۔ 5 عدد بادام کی گریاں بھگو کر چھیل کر ان میں 7 عدد چھوٹی الائچیاں اور حسب ذائقہ مصری ملا کر پیس کر 1 گلاس پانی میں گھول کر صبح اور شام کو پیا کریں۔ اس سے پیشاب کی جلن میں افاقہ حاصل ہوتا ہے۔ پیشاب کی جلن کے لیے روزانہ 1 چائے کا چمچ سفید زیرہ چائے یا ٹھنڈے پانی کے ہمراہ استعمال کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ حضرت تمیم داری نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کشمش کا تحفہ پیش کیا تو آپ نے کشمش کا 1 دانہ ہاتھوں میں لے کر صحابہ کرام سے فرمایا کہ اسے کھاؤ، یہ بہترین کھانا ہے، یہ تھکن کو دور کرتی ہے، یہ غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے، اعصاب کو مضبوط کرتی ہے، چہرے کو نکھارتی ہے اور بلغم کو نکالتی ہے۔ حلیہ اولیاء۔ بیگن کے امراض میں جگر رفع کرنے کی، معدے کو طاقتور بنانے کی اور جسم سے گیس کا خاتمہ کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ گڑ ایک ضروری غذا ہے، جگر کو صاف کرتا ہے، خون کی کمی کو پورا کرتا ہے، فشار خون کو قابو میں رکھتا ہے، جسم میں توانائی پیدا کرتا ہے، جوڑوں کے درد کو ختم کرتا ہے، نزلے زکام میں نہایت مفید ہوتا ہے۔ کان کا درد بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، سرسوں کے تیل کا استعمال کان کے درد میں نہایت مفید ہوتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر یہ تیل کان میں ڈالا جائے تو کان کے درد کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صرف گرم سرسوں کا تیل بھی کان میں ڈالنے سے کان کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی نہیں لگتی، رنگ سرخ ہوتا ہے، داغ دھبے ختم ہوتے ہیں۔ ٹی بی اور معدے کا یہ آخری علاج ہے۔ خون کی کمی کا شکار افراد گنے کا جوس ضرور پئیں، کیونکہ اس میں آئرن کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ پیٹ درد کے لیے کالا نمک پسا ہوا چنے کی مقدار کے برابر نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ پیٹ میں مروڑ اور گیس کے لیے یہ ٹوٹکا میرا آزمودہ ہے، اس کے استعمال سے چند منٹوں میں آرام آ جاتا ہے۔ 1 چٹکی ہلدی اور 1 چٹکی نمک پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ زبان کی لکنت درست کریں۔ دار چینی 2 چھوارے، 4 بادام، مصری یا شہد، آملہ پاؤڈر 1 گلاس پانی میں ڈالیں اور ملا کر پی جائیں۔ اگر آپ سوتے میں خراٹے لیتے ہیں تو سونے سے پہلے گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کریں۔ منہ میں چھالے ہونے کی صورت میں جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے ہو جاتے ہیں وہ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف
منہ میں ڈال لیا کریں۔ گندھک پانی میں ملا کر بالوں میں لگائی جائے تو بالوں سے سکری ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، کوئی بھی ٹوٹکا استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب فرما لیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔